السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر آل فائن اسٹوڈنٹس۔ آج ہم کریں گے یہاں سے، کل ہم نے پڑھا تھا کہ انگریز کے جو ایک نئے جنرل آئے تھے، آتے ہی انہوں نے کیا کیا، نظام کے ساتھ ایک 3 فرقے بنائے تھے، سے فرقے معاہدہ بنایا تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا، جو سلطان کے جو اعلیٰ حاکم تھے، جو سردار تھے، ان کو لالچ دے کر، انعامات کے، جاگیر کے لالچ دے کر ان کے خلاف کیا تھا سلطان کے۔ اور انہوں نے کیا کیا، سلطان کو بے خبر رکھا سارے حالات سے، اور جو سلطان کے وفادار تھے ان کو مجبور کیا، بے بس کیا، اور حملہ ور لشکروں کے لیے، انگریز کے جو حملہ ور لشکر تھے ان کے لیے راستہ بنایا تھا سرنگا پٹم سے، جو کہ دارالسلطنت تھا۔ اور آج ہم کریں گے یہاں سے آگے۔ تو اس وقت جب جنگ زوروں پر تھی، میر صادق نے قلعہ کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کو تنخواہ تقسیم کرنے کے بہانے مسجد الاعلیٰ کے پاس جمع کیا اور انگریزوں کو قلعہ پر حملہ کرنے کا پیغام بھیجا۔ تو جب جنگ زوروں سے چلنے لگے تو میر صادق، جو کہ سلطان کے وفاداروں میں سے، سلطنت کے سردار میں سے، اعلیٰ حاکم میں سے ایک تھا، انہوں نے کیا کیا، قلعہ کی حفاظت کرنے والے فوجوں، جو ان کے قلعے کے فورٹ کے حفاظت کرنے والے تھے، ان فوجوں کو تنخواہ تقسیم کرنے کے بہانے اعلیٰ مسجد کے پاس ایک مسجد تھا، وہاں بلا لیا اور انگریزوں کو پیغام بھیجا، میسیج بھیجا کہ اب قلعے کے پاس جو حفاظت کے لیے فوجی تھے وہ سارے ہٹ گئے ہیں تنخواہ کے لیے، تو اب وہ لوگ حملہ کرے قلعے پر۔ سلطان کے وفادار سپاہی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، اور سلطان کے جو وفادار سپاہی تھے اس جنگ میں ایک ایک کر کے وہ سب شہید ہو گئے۔ سلطان کے ایک وفادار ساتھی نے یہ دیکھ کر میر صادق کو قتل کر دیا۔ تو جب سلطان کے ایک وفادار ساتھی نے دیکھا کہ میر صادق نے پیغام بھیجا ہے انگریزوں کو قلعے پر حملہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے سارے سپاہیوں کو، سارے فوجوں کو وہاں سے ہٹایا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، میر صادق کو قتل کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطان نے قلعہ سے باہر آ کر خود مقابلہ کیا، اور جب سلطان نے یہ سب دیکھا کہ اس کے سارے وفادار جو تھے وہ سارے مر گئے ہیں، اور اس کے جو اعلیٰ حاکم ہیں وہ سب انگریزوں کے ساتھ مل گئے ہیں، تو سلطان خود قلعے سے باہر آئے اور خود انگریزوں کے مقابلے میں آ گئے۔ ایک انگریز نے سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کرے، اور ایک انگریز نے کیا کہا سلطان کو کہ وہ اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کرے، لیکن سلطان نے جواب دیا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو سلطان نے اس پر کہا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، یعنی کہ ڈر کے 100 سال جینے سے تو ایک بار کھل کے جینا بہتر ہے، شیر کی طرح جینا بہتر ہے، یعنی کہ بہادری سے جینا بہتر ہے۔ آخر ٹیپو سلطان میدان جنگ میں غیر ملکی تسلط کے خلاف شمشیر بکف شہید ہوئے۔ اور آخر میں کیا ہوا، ٹیپو سلطان جنگ میں غیر ملکی تسلط، جو غیر ملکی لوگوں کا جو قبضہ تھا، اس کے خلاف اپنے ہاتھ میں تلوار لیے شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ کے اوراق میں اس مجاہد اور شہید کا نام ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ تو ٹیپو کی اس بہادری کو تاریخ کے، یعنی کہ ہسٹری کے پنوں میں ہمیشہ ایک سنہری حروف میں لکھے جائیں گے۔ تو اس طرح سے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف اپنا جنگ لڑا تھا۔ تو یہاں پہ ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ بیچ میں جو تفہیم الفاظ ہے یہاں پہ صرف 2 ہی ہے، تو یہ بھی آپ اپنی فائر کاپی پہ نوٹ کریں گے اور یاد بھی کریں گے، جس میں ایک ہے تسلط یعنی کہ قبضہ، اور شمشیر بکف یعنی کہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے۔ کل ہم کریں گے کوشچن آنسرز۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔